سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141۔ سورۃ الانعام کا 17واں رکوع اور 8ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے۔ معروشات ان پودوں کو کہتے ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں، اور پھر کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے سائبان کی طرح چھت کی طرح بنایا جاتا ہے، اور یہ بیلیں پھر چھت پر چڑھ جاتی ہیں۔ وہ غیر معروشات، اور کچھ بے چھائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ایسے پودے پیدا فرمائے جن میں تنے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی پودے پیدا فرمائے جن میں تنے نہیں ہوتے، وہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، رنگ اور مزے اور مقدار میں اور خوشبو میں مختلف ہوتے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، مثلا رنگ میں یا پتوں میں بسا اوقات بعض پھل سے ملتے ہیں، ذائقے میں، تاثیر میں، توانائی میں مختلف ہوتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں، کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے جائز ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ لکڑی، بانس اور گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جو پھل، جو اناج پیدا ہو اس کا 10% اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے، اور اگر راہٹ وغیرہ سے ہو تو نصف عشر، یعنی پانی کے کھینچنے میں مشقت ہو، ہم بجلی استعمال کریں یا دور سے پانی بھر کر آئیں اور اس سے کھیتی سیراب کریں، تو نصف عشر کا مطلب یہ کہ 5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 10 آم پیدا ہوں تو 1 آم اللہ کی راہ میں، یہ عشر ہو گیا، اور اگر 20 آم ہو اور اس میں سے 1 آم ہو تو یہ نصف عشر ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عشر یا نصف عشر جب لازم ہوتا ہے تو اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال میں جب پھل، سبزیاں اور اناج پیدا ہوتا جائے، جتنا اترتا جائے اس میں سے اتنا فیصد نکالنا ضروری ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، بیجا نہ خرچو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسراف کا ترجمہ بیجا خرچ کرنا فرمایا۔ یہ نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مال خرچ کر دیا اور اپنے بال بچوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ خرچ بیجا ہے۔ اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا اور کنجوسی کر رہا ہے تو یہ بھی بیجا اور اسراف میں داخل ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ حضرت زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت، گناہ میں خرچ نہ کرو، یعنی جو مال گناہ میں خرچ کیا جائے، ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، وہ اسراف ہے اور وہ بیجا ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا
کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اگر جبل ابی قبیس، بہت بڑا پہاڑ، سونے کا ہو اور اس تمام سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں، گناہ میں خرچ کرو تو یہ اسراف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کو گناہ میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک بیجا خرچنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اسراف کرنے والے، فضول اڑانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ضرورت میں مال خرچ کیا جائے، نیکی میں مال خرچ کیا جائے۔ مال گناہ میں خرچ کریں یہ بھی اسراف ہے۔ مال اس طرح خرچ کریں کہ جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، یہ بھی اسراف ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں۔ حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو وزن اٹھا سکتے ہیں، لوگ ان پر سوار ہو سکتے ہیں، اور فرشا ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو وزن نہیں اٹھا سکتے، لوگ ان پر سوار نہیں ہو سکتے۔ چوپائے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو لادنے کے کام میں آتے ہیں، کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ جو اس طرح وزن لادنے کے قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 نر اور مادہ، 8 جانور ہیں جن میں سے 4 نر ہیں، 4 مادہ ہیں۔ من الضأن 2، ایک جوڑا بھیڑ کا، ومن المعز 2، ایک جوڑا بکری کا، یعنی بھیڑ میں مذکر مؤنث اور بکری میں مذکر مؤنث نر مادہ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ حرام کیا جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے نہ بھیڑ اور نہ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، اور نہ ان کی اولاد۔ ان میں سے تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ کو حرام کہو، کبھی ان کے بچے حرام کہو، یہ سب تمہارا اختراع ہے اور جھوٹ ہے، اور نفس کی خواہشات کا اتباع ہے۔ کوئی حلال چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو دلیل دو۔ ومن الابل 2، اور ایک جوڑا اونٹ کا، نر و مادہ۔ ومن البقر 2، اور ایک جوڑا گائے کا، نر و مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے محبوب آپ فرمائیے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ اس آیت میں اہل جاہلیت کی بے وقوفی کو ظاہر کیا گیا اور ان کو توبیخ کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر آیات میں آ چکا ہے۔ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ آپ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہم فلاں جانور کو حرام سمجھتے ہیں
مثلاً اگر اونٹنی اتنے بچے دے دے اور آخر میں اگر نر ہو تو ہم اس اونٹنی کو حرام سمجھتے ہیں، فلاں بکری جو اتنے بچے دے دے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور آپ ان سب کو حلال کہتے ہیں۔ ان کا خطیب سے مراد یہ ہے کہ بڑا فصیح و بلیغ، اور جب یہ کلام کرتا تھا تو لوگ چپ ہو جاتے تھے۔ مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا حرام کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے چند قسمیں چوپائیوں کی حرام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ یعنی حرام نر ہیں یا حرام مادہ ہیں، یا جو ان کی اولاد ہے وہ حرام ہے؟ مالک بن عوف یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حیران رہ گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولتا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا، آپ فرمائیے، میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو خاموش اور حیران کر دیا۔ خطیب اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کہ جو فی البدی اشعار کہے، فصیح و بلیغ ہو، جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، لیکن کافر تو کسی کو حرام کہتے، کسی کو حلال کہتے، سارے اونٹوں کو تو حرام نہیں کہتے۔ اگر کہتا حرمت مادہ کی طرف سے ہے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، حالانکہ یہ ہر مادہ کو حرام نہیں کہتے۔ اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے اور دلیل نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ در حقیقت جو نبوت کے منکر ہیں، مخالف ہیں، ان کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ وہ جواب میں یہی کہیں گے، ہم موجود نہ تھے۔ تو جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو تم اقرار کرتے نہیں ہو، تو ان احکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا جھوٹ ہے، باطل ہے، اور خالص افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اس رکوع میں یہ درس خاص طور پر دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ اللہ